بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 270 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے، مکرمہ جو بڑے مقدس ہیں، مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، ان لکھنے والوں کے بِأَيْدِي ہاتھ میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے، بررہ بہت نیک ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، جس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کیا تھا، یعنی کہ جو اس سورت کی آیات ہیں، اس سورت کے جو شان نزول ہے، اس واقعے کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ گزشتہ سبق کی جو آخری آیت تھی، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اگر وہ نصیحت حاصل نہ کریں یا پھر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص ایمان والا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو آج کے سبق کی جو پہلی 3 آیات ہیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس کی طرف سے بے توجہی برت رہے ہیں، آپ اس کی طرف سے جو ہے وہ بے توجہی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں، ان آیات کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چونکہ نیک تھا، کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے اسلام لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرنے میں مشغول رہے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، تنبیہ نازل فرمائی، تاکہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کا دل نہ ٹوٹے، وہ رنجیدہ نہ ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ مومن جو فقیر ہو، جو ادنا درجے کا مومن ہو، وہ غنی کافر سے بہتر ہے، اور جو مومن اگرچہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کا خیال کرنا اور اس کو عزت دینا یہ اولا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اس طرح سورہ کاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابن मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत ही एहतराम और इकराम फरमाया करते थे, और जब उनको कहीं से आता देखते तो फरमाते मरहबम बिमन आतबनी फीह रब्बी, खुश आमदेद हो ऐसे शख्स के लिए जिसके बारे में मेरे रब ने मुझे इताब फरमाया। और उनसे बार बार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे कि आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई हाजत तो नहीं है। उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे गज़वात में 13 मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया है। यानी जब आप जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो इमामत और अमारत जो है वो हज़रत इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करके जाया करते थे। इसके बाद इन 3 आयात के बाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुरान की सिफात का जिक्र किया है। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा। कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ ऐसा न कीजिए जो शख्स आपके पास दीन की बातें सीखने के लिए आया है, दीन की बातें मालूम करने के लिए आया है, उसकी तरफ से बेतवज्जोही का मुजाहिरा न कीजिए, क्योंकि कुरान तो एक नसीहत है। इन्नहा तज़किरा, वो तो एक नसीहत है, नसीहत की चीज़ है, जिसका जी चाहे उसे कबूल करे, आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है। फमन शाअ ज़करा, जिसका जी चाहे उसको याद कर ले, आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचाना है। जो कुरान और उसकी नसीहत को कबूल नहीं करता उसका वबाल भी उसी पर है, आप पर उसकी कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, आप पर उसका कोई ज़रर नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो फी सुहुफ़िन मुकर्रमा से पुरानी सिफात का जिक्र है कि वो ऐसे सहीफ़ों में है जो अल्लाह के यहाँ बड़े मुकर्रम हैं, और मरफ़ूअतिन मुतहहरा, और बुलंद और मुक़द्दस हैं, क्योंकि शायातीन जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये ऐसे लिखने वालों के हाथों में रहते हैं, बेआईदी सफरा, सफरा लिखने वाले, यानी ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो कि बाइज़्ज़त हैं और बरारा बहुत ही नेक हैं। यानी कि सुहुफ़ से मुराद जो है वो फिर सुहुफ़ मुकर्रमा में जो सुहुफ़ है इससे जो है वो मुराद लोहे महफूज है। वहाँ से फरिश्ते चूँकि कुरान मजीद को नकल करते हैं तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया बेआईदी सफरा किरामिम बरारा, के जो है वो लिखने वालों के हाथ में रहते हैं और जो खुद बड़ी इज्जत वाले हैं, बहुत ही नेक हैं। यानी वहाँ फरिश्ते उसको लिखते हैं, उसी के मुवाफिक फिर वही उतरती है, और जो यहाँ भी लिखने वाले लोग हैं और आग में जो लिख रहे हैं और जमा कर रहे हैं वो भी दुनिया के बुजुर्ग तरीन लोग हैं, यानी कि सहाबा किराम, और इसी तरह पाकबाज हैं, फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं जिन्होंने हर किस्म की कमी बेशी और तहरीफ और तब्दील से उसको पाक रखा हुआ है। तो इससे मुराद बेआईदी सफरा से मुराद फरिश्ते भी हो सकते हैं, और इस तरह जो दुनिया में कातिबीन वही हैं, जो वही को लिखने वाले सहाबा किराम हैं, वो भी मुराद हो सकते हैं। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो। व अम्मा मन जाअका यसआ हालुम मिन फाइल जाआ, इस इबारत से मुसन्निफ की गर्ज जो है वो यसआ की तरकीब को बयान करना है कि यसआ जो है ये जाआ की जो ज़मीर फ़ाइल है उससे हाल बन रहा है। वह हुआ यख्शा, बहरहाल जो आपके पास जो है वो दौड़ा आता है, यसा दौड़ा आता है, वह हुआ यख्शा, और वो अल्लाह से डरता भी है। अल्लाह किससे डरता है? अल्लाह से। हालुम मिन फ़ाइल यसा वहुवल आमा, हालुम मिन फ़ाइल यसा, इस इबारत से मुसन्निफ की गर्ज जो है वो इसकी वहुवा यख्शा की तरकीब का बयान है कि ये यसा की जो ज़मीर है उससे हाल बन रहा है, यानी इस हाल में कि वो डरता भी है। वहुवल आमा,
اس سے اس کا مصداق بیان کر دیا کہ اس سے مراد وہ نابینا شخص ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فأنت عنہ تلاہا، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ فیہ حذف التاء الاخری فی الاصل ای تتشاغل، یہ جو ہے وہ تلاہا کی تحقیق مصنف نے ذکر کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تاء ثانیہ کا حذف ہے، یعنی اصل میں جو تاء ثانیہ ہے اس کا حذف کر دیا۔ ای تتشاغل، یہ اس کا معنی بیان کر دیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، بے اعتنائی کر رہے ہیں۔ کلا لا تفعل مثل ذلک، کلا جو ہے وہ ہرگز نہیں، خبردار، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے، لا تفعل مثل ذلک، آپ ایسا مت کیجئے۔ انہا ای سورۃ والآیات تذکرۃ، انہا بے شک یہ، یعنی کہ یہ سورت یا پھر یہ آیات جو ہیں یہ تو نصیحت ہے، عزت للخلق، نصیحت ہے کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، یعنی کہ یہ سورت سورہ عبسہ یا پھر قرآن کی جو آیات ہیں اس سے دونوں مراد ہو سکتی ہیں کہ ہا ضمیر جو ہے یا تو سورت کی طرف لوٹے گی یا پھر آیات کی طرف لوٹے گی، یہ نصیحت ہے مخلوق کے لیے۔ فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اسے یاد کر لے یا اسے قبول کر لے۔ حفظ ذالک فاتعظ بہ، یعنی کہ جس کے جی چاہے اسے یاد رکھے اور نصیحت حاصل کرے اس سے۔ فی صحف خبر ثان لانہا وما قبلہ اعتراض، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فی صحف جو ہے اس کی ترکیب بیان فرمائی ہے کہ یہ انہا کی خبر ثانی ہے، یعنی کہ جو فی صحف ہے یہ انہا کی خبر ثانی ہے جو کہ انہا کے اندر ہے۔ وما قبلہ اعتراض، اور اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ جملہ معترضہ ہے۔ فمن شاء ذکر جو درمیان میں آیت آ گئی ہے تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ مکرمہ جو مکرم ہے، یعنی کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو کہ مکرم ہے۔ عند اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، عند اللہ جو ہے ان کی تکریم ہے، وہ عند اللہ مکرم ہے۔ مرفوعات فی السماء مطہرات منزہات عن مس شیاطین، مرفوعات بلند ہے، فی السماء آسمان میں، آسمان میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ مطہرات پاکیزہ ہے، مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں۔ منزہات عن مس شیاطین، یعنی کہ جو ہے شیاطین جو ہیں ان کے مس کرنے سے یہ پاکیزہ ہیں، ان کے چھونے سے پاکیزہ ہیں۔ وہاں تک فرشتے جہاں ان کو لکھتے ہیں، جہاں پر یہ قرآنی آیات ہیں، وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک شیاطین جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے، تو اس سے شیاطین کے مس سے یہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَا، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ کاتبتن، یہ جو ہے وہ سفرہ کی تفسیر ذکر کر دی کہ جو لکھنے والے ہیں کاتبین ہیں، سفرہ سے وہ مراد ہیں۔ ینسخونہا من اللوح المحفوظ، جو اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ کرام بررہ، معزز اور نیک ہیں۔ مطیعین للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یعنی کہ معزز ہیں اور نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ان کاتبوں کے ہاتھ میں یہ صحیفے رہتے ہیں، اور ان کاتبوں سے مراد کون ہے؟ وہو الملائکہ، اور وہ ملائکہ ہے۔ یہ سفرہ جو ہے یہ سافر کی جمع ہے، جیسے کہ کاتبہ کاتب کی جمع ہے، تو اس سے مراد لکھنے والے ہیں، یعنی لکھنے والے ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، نیک اور معزز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ فرشتے ہیں۔ تو جس طرح کاتبین فرشتے ہو سکتے ہیں، اس طرح علماء نے اس سے
कातिबीन वही सहाबा इकराम भी मुराद लिए हैं, यानी वो भी फरिश्ता सिफ्त हैं, वो भी पाकबाज हैं और बुजुर्गवार हैं जो कि इसको लिखते हैं। जो दुनिया में लिखते हैं वो भी इससे मुराद हो सकते हैं, और जो लोहे महफूज में लिखते हैं वो भी इससे मुराद हो सकते हैं। आखिर में आप हजरात से दो सवाल हैं। नंबर 1, फी सुहुफ मुकर्रमा में सुहुफ से क्या मुराद है? नंबर 2, किराम बरारा से क्या मुराद है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।